اور یہ حدیث سن لیں، ابن اسحاق اس کو روایت کرتے ہیں اور دیگر کتب میں آتی ہے کہ جب آقا علیہ السلام غزوہ خیبر کے لیے گئے، غزوہ خیبر کے لیے، تو وہاں ایک بڑی ایمان افروز چیز ہے، یہ آپ بیان کیا کریں اپنی نعت کے ساتھ۔ وہاں ایک کالے رنگ کا غلام تھا، کسی یہودی کا چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا۔ اس نے دیکھا کافی دنوں سے یہ مجمع ہے، لشکر تھا صحابہ کا، اور کھڑے ہیں، تو کسی سے پوچھا یہ کون ہے جس کے ارد گرد لوگ جمع رہتے ہیں؟ کسی نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کو اتنا پتا تھا کہ اللہ، چونکہ یہودی کا وہ کام کرنے والا تھا کہ کوئی آسمان میں ہوتا ہے اللہ، اس نے کہا وہی اللہ جو آسمانوں میں ہے، یہ کہتا میں اس کا رسول ہوں۔ اس نے کہا یہ کہتے ہیں میں اس کا رسول ہوں۔ وہ آیا کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح۔ اس نے آقا علیہ السلام کے پاس آ کے پوچھا آپ کون ہیں؟ آقا نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے پوچھا کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ قال نعم، آقا نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے پوچھا الذی فی السماء، وہ اللہ جو آسمان میں ہے؟ فرمایا ہاں اسی اللہ کا رسول ہوں۔ قال نعم، تو اس سے پوچھا میں آپ کو مان لوں؟ آپ نے فرمایا میرا کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کہا پڑھاؤ۔ آپ نے کلمہ پڑھا دیا۔ جب کلمہ پڑھا دیا، وہ مڑ کے اس نے کنکریاں اٹھائیں، تو بکریوں کا ریوڑ تھا، ان کی طرف کنکریاں ماری اور بکریوں سے کہا، خیبر کی زبان میں، عربی خیبری زبان میں کہا، بکریوں خود بخود اپنے اپنے گھروں کو چلی جاؤ، اب میں کبھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا، اب میں کسی کا ہو گیا۔ بکریاں جس کو کنکریاں لگی، ہر بکری سیدھی اپنے گھر چلی گئی۔ کیا فرق تھا؟ اس ایک منٹ سے پہلے تو کوئی بکری اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی تنہا، وہ لاتا تھا لے جاتا تھا۔ اب اس نے حضور کا کلمہ پڑھا، کنکریاں ماری، آقا نے بھی نہیں ماری، اس کالے غلام نے ماری، بکریاں گھروں کا راستہ جان گئیں، چلی گئیں۔ وہ پلٹ کے آیا، اس نے تلوار لی اور جہاد کیا، اس میں شہید ہو گیا۔ ابھی اس نے نہ غسل کیا ہے، نہ غسل کیا، اس نے غسل کے فرائض ہی نہیں سیکھے، نماز ہی نہیں سیکھی، اس کو پتہ ہی نہیں ابھی تک نماز کیا ہوتی ہے، کتنی نمازیں ہیں، پڑھنی ہے کہ اس نے اتنا ہی سیکھا جو میں نے کل معاملہ آپ کو بتا دیا۔ وہ شہید ہو گیا۔ اب اس کے جو لوگ تھے ارد گرد کے، دیکھا دیر ہو گئی نہیں آیا، وہ آئے، انہوں نے شناخت کی تو دیکھا کہ یہ تو لاشوں میں اس کی لاش پڑی ہے، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو مارا گیا۔ اب اس کو مرنے سے پہلے وہ پہنچ گئے تھے، آخری سانس تھے اس کے۔ انہوں نے پوچھا تم اپنی قوم کی طرف سے لڑتے ہوئے مر رہے ہو یا اس رسول کی محبت میں ان کی طرف سے لڑے ہو؟ اس نے اشارہ کیا اس رسول کی طرف سے لڑا ہو۔ اتنی بات کہہ کے اس کی روح پرواز کر گئی۔ صحابہ کو پتا چل گیا کہ وہ ہماری طرف سے لڑا۔ اس کی لاش اٹھا کے لے آئے آقا علیہ السلام کے پاس، پیچھے رکھ دی اور آ کے کان میں بتایا یا رسول اللہ، اس کالے غلام کی لاش لا کے رکھ دی ہے حضور پیچھے۔ آپ اٹھے، اس کے پاس گئے، لاش کے پاس پہنچے تو تیزی سے پلٹ کے واپس آ گئے، تیزی سے پلٹ کے واپس آ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ تشریف لے گئے، پھر کیا کچھ نہیں، پلٹ کے واپس آ گئے۔ فرمایا میں گیا تھا اس کے پاس، لیکن پہنچا تو الحور العین سے 2 حوریں اس کی بیویاں اس کے پاس بیٹھی ہیں، کہ ایک الحور العین سے ایک حور اس کے پاس بیٹھی ہے جسے زوجہ بنا دیا جنت میں اس کے۔ اس نے کوئی نماز پڑھی تھی ابھی، کوئی روزہ رکھا، کوئی حج کی، کوئی زکوٰۃ دی، کوئی اعمال کیے، ابھی تو سیکھا ہی کچھ نہیں۔ اتنے سے عمل نے اس کو یہ درجہ دے دیا۔